اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدار. آج ہم غصے سے نہیں سمجھ سے بات کریں گے. آج بات ہوگی درختوں کی. لیکن درخت صرف پتے اور ٹہنیاں ہی نہیں ہوتے. درخت ایک مکمل نظام ہے. ہوا، پانی، صحت اور زندگی کا نظام. لاہور ہائی کورٹ نے درخت کی کٹائی پر پابندی لگا کر ہم سب کو سوچنے کا موقع دیا. عدالت نے واضح کر دیا کہ اب لاہور میں درختوں کی کٹائی اور حتیٰ کہ تراش خراش بھی بغیر اجازت ممکن نہیں. ناصر پارک کی بحالی کا حکم ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ پارک صرف تفریح نہیں، یہ شہریوں کے لیے قدرتی پھیپھڑے ہوتے ہیں. ایک بڑا درخت روزانہ اوسطاً 4 لوگوں کے لیے آکسیجن بناتا ہے. ایک درخت شہر کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری کم کر سکتا ہے. درخت نہ ہو تو گرمی بڑھے گی، بیماریاں بڑھیں گی، بارشیں کم ہوں گی، سیلاب زیادہ ہوگا. تو جب ہم ایک درخت کاٹتے ہیں اپنے ہی مستقبل کو کمزور کرتے ہیں. عدالت نے جو سوال پوچھا واقعی حادثے کا خطرہ تھا. یہ سوال ہمیں سکھاتا ہے کہ فیصلے صرف سہولت پر نہیں، سائنس پر ہونے چاہیے. اگر واقعی شاخ خطرناک ہے تو حل یہ نہیں کہ پورا درخت کمزور کر دیا جائے. حل یہ ہے کہ ماہرین کی مدد لی جائے، انجینئرنگ حل نکالا جائے، جو کہ پوری دنیا میں نکالا جاتا ہے. LDA ہو یا PHA، ٹیپا ہو یا بلدیاتی ادارے، یہ سب ہمارے دشمن نہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں. لیکن نمائندے تب ہی بہتر کام کرتے ہیں جب عوام جاگتے رہیں. اب جو نیا حکم آیا ہے کہ اجازت کے بغیر شاخ بھی نہیں کٹے گی، یہ ایک موقع ہے نظام کو بہتر بنانے کا. ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ کہیں درخت غیر قانونی طور پر کٹ رہا ہے تو یہ صرف خبر نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متعلقہ دفتر کو اطلاع دیں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ درخت کاٹنا فخر نہیں، درخت لگانا فخر ہے. آج عدالت نے جو قدم اٹھایا ہے یہ صرف لاہور کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. اگر ہم نے قانونی ادارے اور عوام تینوں کو ایک لائن میں اکٹھا کر لیا تو صرف درخت ہی نہیں بلکہ شہر بھی سانس لے گا. ہم ایک ایسا معاشرہ بن سکتے ہیں جہاں درخت کاٹنا جرم ہو اور درخت لگانا فخر. لاہور ہائی کورٹ نے آغاز کر دیا ہے، اب ہماری باری ہے. آج درخت اس لیے بھی کٹ رہے ہیں کہ ایندھن چاہیے، کہ تجارت کرنی ہے، کہ جلدی منافع کمانا ہے. اور یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں سیدھا تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. ایندھن اور تجارتی مقاصد کے لیے درخت کو اندھا دھند کٹائی اب صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں، یہ ایک قومی بحران بن چکا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی کٹاؤ بڑھ رہا ہے، پہاڑ ننگے ہو رہے ہیں، دریا مٹی سے بھر رہے ہیں، اور وہ موسم جسے ہم پہچانتے تھے وہ بدل چکا ہے. یہ کوئی قدرتی حادثہ نہیں ہے ناظرین، یہ ہمارے اپنے بنائی ہوئی آفت ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آنے والی نسلیں نہ صرف صاف ہوا سے محروم ہوں گی بلکہ اس قیمتی بایو ڈائیورسٹی سے بھی دور ہو جائیں گی جو ہمیں ورثے میں ملی تھی. ہم بچوں کو کیا دیں گے؟ کنکریٹ، دھوئیں سے بھرا ہوا آسمان، یا ایک ایسی زمین جہاں سایہ صرف تصویروں میں نہ ہوگا؟ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے. یا تو ہم درختوں کو ایندھن بناتے رہیں یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے زندگی بچائیں. یہ کوئی سرکاری نعرہ نہیں، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول اور اپنی فطرت کے تحفظ کے لیے ابھی اسی لمحے عمل کریں. ناظرین، ایک اور حقیقت بھی ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں درخت صرف ترقی کے نام پر نہیں بلکہ روزمرہ ضرورتوں کے لیے بھی کٹ رہے ہیں.
ایندھن کے لیے ہو گئے اور دوسری مختلف تجارتی فائدے کے لیے ہو گئے، فائدے جتنے بھی ہمیں جو ہیں وہ اس کو سلسلے میں اگر یوں ہی چلتا رہا تو اس کے اثرات صرف آج تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اثرات ہمیں آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ زمین کٹاؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بارشوں کا نظام بے ترتیب ہو چکا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور قدرتی توازن جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ہماری اب آب و ہوا کا جو مجموعی پیٹرن ہے وہ بدل چکا ہے۔ تو کل ہمارے بچے جو ہیں وہ صرف کتابوں میں پڑھیں گے کہ کبھی اس سرزمین پر گھنے جنگل بھی ہوا کرتے تھے، نایاب پرندے بھی اور متنوع حیات بھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں متنوع حیات کی تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کو خدائے ذوالجلال نے ایسی کسی نعمت سے، کئی نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں انگلیوں پر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں لکو دک صحرا تو کہیں گھنے جنگلات، ایک طرف سمندر کی عمیق گہرائیاں تو دوسری جانب کیٹو جو ہے وہ اس کا پربت کی بلند ترین چوٹیاں اور ہمالیہ کی اور قراقرم کے پہاڑی سلسلے۔ یہاں ایسی بے شمار نعمتیں موجود ہیں جو شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ایک ساتھ نظر آ سکتی ہیں، اور اسی نظریے کے تحت عالمی ماحولیاتی اداروں نے ملک کے طول و عرض میں موجود 225 جگہوں کو منفی حیاتیاتی تنوع سے محفوظ رکھنے کی سفارش کی ہے۔ اس مقامات میں 14 نیشنل پارک، جانوروں کی 100 کے قریب پناہ گاہیں اور 96 تفریح گاہیں شامل ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں زیارت ایک ایسا مقام ہے جہاں موجود جونیپر نسل کے طویل القامت درخت کے جنگلات دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور تقریباً 51,300 ہیکٹر پر پھیلے ان جنگلات میں 1,000 سے 5,000 سال تک پرانے درخت آج بھی موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب یہ جنگلات تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں اور کسی کی توجہ ان کی طرف نہیں۔ ناظرین، آخر میں یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں اجتماعی طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کے نقصان کو قبول کر لیں گے، یا صرف یہاں صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہم صرف، یا پھر عدالت کا فرض نہیں ہے کہ ہم سب، یہ ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم متبادل ایندھن کی طرف جائیں اور درختوں کی غیر قانونی کٹائی کو روکیں، اور ہر کٹے ہوئے درخت کے بدلے کم از کم 2 نئے درخت لگائیں، کیونکہ درخت لگانا صرف شجر کاری نہیں، یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع پر گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔